السلام علیکم۔ موضوعات مطالعہ کا پہلا ٹاپک ہم ایکسپلین کر چکے ہیں آپ کو تعارف قرآن کے بارے میں۔ اب دوسرا ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے حفاظت قرآن کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یہ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی سلسلہ کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن کریم کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں آیا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کے حفاظت کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوا کرتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آیا کرتے تھے آپ پر وحی لے کر، تو آپ جلدی قرآن کریم کی حفاظت کے سلسلے میں وحی کے الفاظ ادا کرتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور یہی تکلیف جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین دلایا اور ان کو اس بات کا اطمینان دلایا کہ آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہوں، ہم نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ آپ آرام سے ایک ایک لفظ پڑھا کریں اور کسی قسم کی کوئی تکلیف اپنے اوپر نہ ہونے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو ان کی تکلیف اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ دوسری لائن میں قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا قرآن مجید۔ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ ایک ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل نہیں فرمایا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ نظم کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آیتوں کو نازل فرمایا، تاکہ اطمینان کے ساتھ لکھا جا سکے، پڑھا جا سکے اور لوگ اس کو حفظ کر سکیں۔ یعنی صحابہ اکرام اس سلسلے میں جیسی آیت مبارکہ نازل ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلا کر لکھوا لیتے تھے اور یہ بات بھی رہنمائی فرماتے تھے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا کس کے بعد لکھنا ہے، کن آیات کے ساتھ لکھا جائے گا۔ یعنی کاتب وحی میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ وحی لکھا کرتے ہیں، جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ شامل ہیں۔ مسجد نبوی میں اس مقام پر ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی، صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے تھے اور یاد کر لیتے تھے۔ یعنی جس وقت قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل ہوتی تھیں تو مسجد نبوی میں ایک خاص مقام مخصوص تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی، تاکہ ہر کوئی اس عبارت کو یاد کر لے اور اطمینان کے ساتھ حفظ کر لے۔ مختلف اوقات میں خصوصاً پانچوں نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی اس کو آسانی کے ساتھ پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آیت مبارکوں کو پانچوں نمازوں میں پڑھا جائے۔ اس طرح قرآن مجید خود بخود دلوں کے اندر محفوظ ہو جایا کرتا تھا، آیت مبارکہ جو ہے محفوظ ہو جایا کرتی تھی اور تمام صحابہ اکرام کو اس کو سمجھنے میں مدد ملتی تھی۔ آہستہ آہستہ جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ یہ بات ہر دور میں ہمارے سامنے رہی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس انداز میں نازل فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کے دل پر لکھ جاتا ہے اور اس کو حفظ ہو جاتا ہے۔ اور اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہے ہیں، یعنی صحابیات بھی اس سلسلے میں شامل نہیں ہیں۔ جنہیں شوق اور ہوتا تھا وہ قرآن مجید حفظ کر لیا کرتی تھی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم کی اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد یعنی بے شمار صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اور آج تک یہ قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس کی ایک لفظ زیر زبر میں، کسی آیت مبارکہ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، نہ ہی اس کی ترمیم و تبدیلی میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحالت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے اسے محفوظ کرا دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کتابی صورت میں محفوظ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مقرر کردہ ترتیب میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔
بلکہ اس کو اسی ترتیب کے ساتھ محفوظ کرایا جس ترتیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محفوظ کیا تھا۔ آیت کی ترتیب و صورتوں کے نام بھی وہی تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے، یعنی آپ حضرت بکر صدیق نے اس سلسلے میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی، بلکہ وہی تمام نام رہے، آیت مبارکہ وہی رہی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی میں اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کیے۔ آپ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرائیں اور تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں اس کو ایک ایک نسخہ کر کے بھجوا دیں، تاکہ ہر صوبے کے پاس اس کی ایک مکمل اور مخصوص نسخہ موجود رہے، اور باقی تمام نسخوں کو حفاظت کے ساتھ ان کو ایک طرف کر دیا تاکہ ہر نسخہ جو ہے وہ صوبے کے اندر موجود رہے اور تمام حفاظت کے ساتھ اس کو صحابہ کرام اور دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے سلسلے میں جن و انس تمام کو اس بات کا چیلنج دیا تھا کہ اگر کوئی اس کی شک و شبے میں یا اس کی حقانیت کے بارے میں یا اس کی سچائی کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک و شبے میں رکھتا ہے تو وہ اس آیت کے متعلق کوئی ایک صورت بنا کر لیا گیا ہے، لیکن 1400 سال گزر جانے کے باوجود کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی، نہ کسی کے اندر اتنی جسارت ہے، نہ کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی کوئی ایک آیت مبارکہ ہی بنا کر لے آئے۔ یعنی اس بات کے اندر کسی کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بھی قرآن کریم کے متعلق کوئی ایک نسخہ بھی تیار کر سکے۔ یہ بات حقیقت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے، جو کچھ کیا ہے، وہ بلا شبہ ثابت کر دیا ہے، یعنی بلا شبہ یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا محافظ و نگہبان ہے۔